ایک حشر ہے بابا جو زندان شام میں زینب کو جو رودات سناتی ہے سکینہ دامن کی آگے کا جو ہوا تذکرہ کبھی دامن کی آگے کا جو ہوا تذکرہ کبھی یہ درد کلیجے سے لگاتی ہے سکینہ سو جاتی ہے زندان میں رو رو کے جو بچی اسلام کی تقدیر جگاتی ہے سکینہ گودی میں اپنی آیا جو سر باپ کا کمال گودی میں اپنی آیا جو سر باپ کا کمال کیا صبر ہے دنیا کو دکھاتی ہے سکینہ پر محمد والے محمد بابا سے اب میں گزارش کرتا ہوں دعوت کے لیے علامہ سید ہمارا شاہ نقوی صاحب سے کہ وہ آج کی اس مجلس سے شہادت حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا سے خطاب فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو العزيز الحكيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد والسلام على خير البرية نفسه ابتغاء مرضات الله مولا مظهر العجائب أمير المؤمنين علي ولي الله
والسلام على ياسين الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بر محمد وعلى آل محمد. سورہ عصر کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ سورہ بہت مشہور سورہ ہے جسے لوگ نمازوں میں اکثر پڑھتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید کا وہ اہم ترین سورہ ہے کہ اگر جس کی تشریح کو اور اس کے فہم کو اگر نہ سمجھا جائے تو اس کو پڑھنے کا ثواب تو ہے، مگر اس معنی کو جو اللہ چاہتا ہے اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو پھر ہم صرف قرأت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسے سمجھتے نہیں. صلوات بر محمد وعلی اللہ محترم پروردگار نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم. یہ زمانہ محدود نہیں ہے، یعنی ہر وہ زمانہ جس کے لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. خسارے سے مراد نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح اختیار کیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر ایمان لانے کے بعد جنہوں نے صبر کیا اور جنہوں نے صبر کیا حق پر. اور کر رہے ہیں صبر کی قسمیں ہیں، لیکن یہاں اللہ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ صبر کر رہے ہیں، لیکن یہاں اس صبر سے مراد، یہاں اللہ سے مراد وہ صبر ہے کہ جہاں کسی کا حق مارا گیا ہو، جہاں ظلم کیا گیا تو اللہ نے کہا اس ظلم پہ جو لوگ صبر کرتے ہیں. یہاں صالح الذین آمنوا ایمان کی جو منزل ہے اور صالح جو کام ہے اس سے مراد صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے. یہ صالح ایمان ہے، صالح کام ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی حضرات محترم کہ اللہ جسے ایمان کی منزل کہتا ہے، اللہ جسے صالح اعمال کہتا ہے، حضرات محترم اگر ہم اس کی تشریح میں جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ پروردگار چاہتا کیا ہے. کہ کیا کہا اس نے اس سورہ میں. حضرات محترم آئیے، ایمان کی منزل یہ ہے، ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جو پہلا، سب سے پہلا عصر کا وقت ہے جسے اللہ نے کہا وہ اس وقت کا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی، یہ لا الہ الا اللہ پہنچایا. اب اس مقام پر مختصر سے وقت میں بات کر رہا ہوں، ورنہ اس کی تشریح کم سے کم 2 گھنٹے سے کم مشکل ہے، لیکن میں مختصر سے وقت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنا آسان نہیں تھا.
اور اس زمانے میں اس عصر میں جسے پروردگار عصر کہہ رہا ہے، عزیزان محترم، عمار یاسر کے والدین مکہ کے سب سے پہلے شہید ہیں، اور ان کی اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جہاں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی پر آپ کے گھر کو جلا دیا گیا، عمار یاسر کی والدہ کو زمین پر گھسیٹا گیا، عمار یاسر کے والد کو پتھر مار کے قتل کیا گیا، اور جس وقت آپ دونوں کی جان تھی اس وقت مشرکوں نے پوچھا اب پڑھو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں وہ بہت بہتر، بہت محفوظ۔ تب انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اللہ نے محترم، یہ پہلا وہ سال ایمان کی منزل ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ہے ایمان، یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ صالح عمل کہ جس پر صبر کیا، اس لیے کہ ہمارے یاسر کو پھر پالا کس نے؟ اللہ کے رسول نے۔ پھر وہ دوسرا مقام ہے اللہ محترم، اگر میں آپ تک پہنچا سکا، بلال حبشی کا۔ اور زمانے میں بلال حبشی جو غلام ہوتے تھے ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا تھا، ننگے ہوتے تھے دھوپ کی حالت میں، اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اس کا جو مالک تھا اس نے مکہ کے تپتی ہوئے پہاڑ پر 50 to 55 ڈگری ہوتا ہے مکہ کا پہاڑ کے اوپر تپتی۔ اب اندازہ کریں کہ وہ مکہ کا پہاڑ، میں گیا ہوں رات کے 3 بجے اگر مکہ کے پہاڑ کو ہاتھ لگائیں تو آپ کا ہاتھ جل جائے۔ وہ دوپہر کی گرمی میں اس کے مالک نے بلال حبشی کو زمین پر الٹا رکھ کر کہا اب پڑھ لا الہ الا اللہ، اور اس نے گواہی دی۔ اور جب اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے تپتا ہوا پتھر اٹھا کر تاریخ ہے ظاہر محترم، مجھے ایک مقام پر جانا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس مقام پر آپ کو دعوت کی ہے ایمان کی منزلوں کی، جہاں دعوت دی ہے صبر کی، مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے۔ تو اس پتھر کو اٹھا کر اس کے سینے پہ رکھ کر اور پیر پہ دبا کر کہا اب پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ دور سے محمد رسول اللہ آ رہے تھے۔ تو بلال حبشی نے اس موقع پر اپنی انگلی کا اشارہ کر کے رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلوات پر محمد آلہ محترم، یہ ایمان کی منزل ہے۔ بلسر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے خسارے کے سارے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح اختیار کیا اور جنہوں نے صبر کیا اور حق کو حق پہ صبر کیا۔ اور حق کیا ہے؟ محمد حق ہے، کلمہ حق لا الہ الا اللہ ہے۔ جس پہ ظلم ہوا اس نے اس ظلم کو برداشت کیا لیکن حق کو نہیں چھوڑا۔ اور ظاہر محترم یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہمیں اس منزل کی طرف جانا ہے، اور پھر ظاہر محترم وقت بدلنا ہے۔
میں نے شارٹ کیا آپ کی وجہ سے. اور پھر عصر کا وقت بدلا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جب تبلیغ ہو چکی، لوگ مسلمان ہو گئے، تو پھر ایک نیا حکم قرآن میں نازل کیا پروردگار. اور وہ حکم کیا تھا؟ اور وہ حکم تھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. میرا اللہ تمہارا ولی ہے، یہ رسول تمہارا ولی ہے، اور یہ علی تمہارا جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے یہ تمہارا ولی ہے. اور پھر اس کی تشریح اللہ کے رسول نے کی. غدیر میں اعظم جانتے ہیں کہہ کے من کنت مولا ہو فہذا المولا. اب وقت بدلا حضرات محترم. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ ایمان کی منزل پہ آئے. اور جب یہ ایمان کی منزل پر آیا حضرات محترم تو پھر ہمیں اس مقام پر دیکھنا پڑے گا کہ جب عصر کا وقت آیا، بدلا وقت عصر کا، جب ایمان کی منزل پہ ولایت علی بن ابی طالب آئی تو پھر عزیزان محترم ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو اپنا مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں، اور اس بات کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہی اللہ کے رسول کے قریب تھے، وہی سب سے بڑے محترم تھے، انہوں نے خلافت کا بٹوارا کیا. ولایت علی کی منزل پر کہ جہاں بیعت کی گئی، وقت بدلا، ایمان کی منزل بدلی. آپ نے غور نہیں کیا نارے محترم؟ جب ایمان کی منزل بدلی عزیزان محترم تو پھر اب اللہ کے رسول کا، اب ایمان کی منزل جو ہے ہمیں محمد رسول اللہ نظر آتی ہے. تو اگر محمد رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کر کوئی چلا جائے، جب ایمان کی منزل آتی ہے تو آپ کے ایمان کا جب امتحان ہوگا تو پھر آپ جب رسول کے جنازے کو چھوڑ کے چلے جائیں اور رسول کا جنازہ رہ جائے اور پھر رسول دفن بھی ہو جائے تو مجھے بتائیے اس وقت سب سے بڑی جو سب سے بڑی تکلیف تھی اگر کسی کو ہوئی تو وہ علی بن ابی طالب تھا. اور اس مقام پر عزیزان محترم یہ وہ آیت کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح اختیار کیا اور پھر انہوں نے حق پر صبر کیا. یہ علی کا صبر ہے جو 25 سال علی بن ابی طالب نے صبر کیا. اور اگر علی تلوار اٹھا لیتے تو آج جتنے آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں ان کی ایمان کی حالت تو یہ تھی جو رسول کو چھوڑ کے، جنازے کو چھوڑ کے چلا جائے. اگر علی تلوار کو اٹھا لیتے تو علی کے سامنے سے کچھ بھی نہیں. لیکن صبر کی منزل کیا تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، اس لیے کہ اگر تم نے تلوار اٹھائی یہ سارے کے سارے اپنے پہلے والے دین کی طرف چلے جائیں. یہ وہ منزل ہے یہ وہ حقیقت ہے جس کے پاس اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ریفرنسز ہیں میرے پاس، تاریخ کی حقیقت ہے. بس یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پھر ایمان کی منزل محمد رسول اللہ تک نہیں رہی اور پھر ایمان کی منزل علی ولی اللہ آئی. اور جب ایمان کی منزل آئی تو پھر ابو ذر غفاری کو اس کی قیمت چکانی پڑی. ابو ذر غفاری کون ہے؟ صحابی رسول ہے. بخاری کے اندر ان کے لیے حدیث ہے کہ سایہ نہیں کیا کسی آسمان میں، سایہ نہیں کیا ایسے شخص پر کہ جو سچا ہو سوائے ابو ذر غفاری. اللہ نے کہا کہ اتنا سچا انسان ہے کہ اس پر
کسی سایہ ہے اس کا. تو ابو ذر غفاری کا کیا رول ہے خدا محترم؟ ابھی پتہ ہونا چاہیے نوجوان دوستوں کو کہ وہ خانہ کعبہ کی جب حج کا موقع ہوتا تھا، مسلم میں ترمذی میں اہل سنت نے اسے قریب فرمایا، تو خانہ کعبہ کا عزیزان محترم آج ہم خانہ کعبہ کا آج کے حالات میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ حدیث نہیں پڑھ سکتے. رسول اللہ کے روزے پر ہم بلند آواز سے آج بھی درود نہیں پڑھ سکتے. اور کیجیے اس زمانے میں کہ جب تیسرے خلیفہ کی حکومت تھی، بنی امیہ کی حکومت تھی، تو ابو ذر غفاری خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر حاجیوں کو کہتے تھے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے رسول اللہ کو یہ سنا میں نے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت. اور یہی وہ مسجد تھی کہ جہاں ابو ذر غفاری کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ ابو ذر غفاری کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ خلافت میں بیت کے دربار کے اندر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ذکر کیا کرتے تھے، اور مال کو اکٹھا کرنے میں رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرتے تھے. بس یہی وہ جرم تھا جس پر تیسرے خلیفہ نے ابو ذر غفاری کو شہر بدر کیا. پہلا صحابی رسول جسے شہر بدر کیا گیا، اٹھائیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے. اور جب شہر بدر کیا گیا تو ابو ذر غفاری اس حالت میں تھے کہ اس کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی، ان کی بیٹی بھی تھی، اور اس قبرصی کے عالم میں بیمار ہوئے. کوئی قریب نہیں تھا. عزیزان محترم بیوی کا انتقال ہوا، اور جب آپ کی حالت غیر ہو گئے تو عزیزان محترم اپنی بیٹی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میرے مولا نے کہا تھا کہ یہ وقت آئے گا تو اپنی بیٹی کو کہنا کہ قافلہ آ رہا ہے، اللہ اکبر، جو تو اپنے ساتھ تمہیں لے کے جائے گا. عزیزان محترم قرآن نے آواز دی، دیکھیے یہ ہے وہ حق کہ جو اتنی مشکل میں رہا لیکن اس نے ولایت علی ابن ابی طالب کو نہیں چھوڑا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کو نہیں چھوڑا، صبر کی منزل پر رہے. اور اللہ نے محترم اس کی بیٹی ابو ذر کی لاش پڑی ہے، ماں کی لاش پڑی ہے، چھوٹی سی بچی عزیزان محترم آواز دے رہی تھی. اور وہ قافلہ آیا تو عزیزان محترم اس قافلے کا سردار عزیزان محترم یقیناً وہ میرا سلام ہو اس پر کہ جو اس کی بیٹی اور جس نے ابو ذر غفاری کو دفن کیا. یہ ہے ولایت علی کے ماننے والے جن پر ظلم ہوا ہے. اسے پڑھا نہیں جاتا اللہ نے محترم، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا قربانیاں دی ہیں. ولایت علی ایسے نہیں ہے اللہ نے محترم. بس یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہمیں میثم تمار کی ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ میثم تمار نے ولایت علی ابن ابی طالب کو اس انداز سے پیش کیا عزیزان محترم کہ جہاں میثم کو یہ کہا گیا، میرے مولا نے کہا میثم وہ ہے، تمار کہتے ہیں کھجور بیچنے والے کو، اور میرے مولا میثم کی دکان پر بیٹھا کرتے تھے اور میثم جایا کرتے تھے گھر اپنے، تو علی ابن ابی طالب ان کی دکان پر ان کی جگہ کھجور بیچا کرتے تھے. اتنے محب تھے، اتنی محبت تھی علی ابن ابی طالب کو. تو وہ کھجور بیچتے بیچتے میثم تمار کو میرے مولا نے کہا ہے تمار وہ وقت کیسا ہوگا. میثم کہا مولا کیا؟ کہا تجھے اس درخت پر میری محبت سے، میری محبت کی وجہ سے تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا. آپ نے غور نہیں کیا اللہ نے محترم؟ یہ حق ہے، ولایت علی حق ہے. اور صبر کی منزل کیا ہے؟
کہ جہاں کہا گیا ہے کہ اس پر تجھے سولی چڑھایا جائے گا، کوئی اور ہوتا ایمان کی منزل میں کمزور، اس درخت سے بھاگ جاتا، اس درخت کو کٹوا دیتا، لیکن یہ میثم تمار ہے کہ روز آتا اور اس کے بعد اس درخت کو پانی دیتا، اور پانی دینے کے بعد کہتا ہے درخت تو سوکھنا نہیں، میرے مولا نے کہا ہے اللہ اکبر میری محبت میں تجھے سولی دی جائے گی۔ عزیزان محترم، یہ ہے علی کی منزل، یہ ہے علی والے، یہ ہے محبت کرنے والے عزیزان محترم۔ اور جس وقت عزیزان محترم پکڑا گیا میثم تمار کو، میثم تمار نے وہ خطبہ پڑھا اس کے سامنے۔ عجیب منزل ہے کہ جہاں اس نے کہا کہ اس نے پھر کہا کہ میرے مولا نے کہا کہ اس درخت کے کہ تجھے سولی چڑھائے گی میری محبت میں، تو اس نے کہا گورنر نے کہ میں تیرے علی کی زبان کو قطع کروں گا، اس درخت پہ تجھے سولی نہیں چڑھاؤں گی۔ عزیزان محترم، یہ وہ کانفیڈنس ہے، یہ وہ اعتبار ہے مولا پر۔ کہا تو کیسے کہہ سکتا ہے میرے مولا نے کہا ہے، اور نہیں کر رہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے علی نے کہا ہے کہ تمار تجھے اس شخص پہ سولی پہ چڑھایا جائے گا، تیری کیا جرت ہے کہ تو مجھے اس درخت پہ سولی پہ نہ چڑھائے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ علی ابن ابی طالب کی شان بیان کرنا شروع کی۔ عزیزان محترم، اس کا دماغ گھما، کہا اب اس کنڈیشن پہ یقیناً میں علی کے فضائل سن نہیں سکتا اس پورے دربار میں، ہاں اس کو اسی دیوار پر، اسی درخت پر سولی پہ چڑھاؤ۔ اور عزیزان محترم، میثم کو جب سولی پہ چڑھایا گیا تو میثم کی زبان علی 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 کہہ رہی تھی، تو اس نے عزیزان محترم ایک دفعہ، یہ وہ مقام ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سولی پہ چڑھا ہے میثم مگر حق بول رہا ہے، حق کی زبان چل رہی ہے، علی کے فضائل چل رہے ہیں۔ تو اس نے ایک دفعہ تیش میں آ کر کہا کہ اب تمار کو، اب میثم کو سولی پہ چڑھا دو اور اس کی زبان گدی سے واپس کھینچ لو۔ نعرہ نہیں ہے، حق ہے، ولایت علی نعرہ نہیں ہے، ایمان ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ صبر کی منزل ہے کہ جہاں ولایت علی کا اظہار کرنا اور دشمنوں کے سامنے کرنا۔ عزیزان محترم، تب یہی وہ منظر ہے کہ جہاں کتنے میرے مولا کے چاہنے والے صرف اس لیے قتل کر دیے گئے کہ وہ ولایت علی کا ذکر کرتے تھے، ولایت علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے تھے۔ عزیزان محترم، میں مختصر سے وقت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں مقام کہ ولایت علی آسان نہیں ہے۔ میرے رسول کی حدیث ہے، اور کیجیے گا عزیزان محترم، دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے عزیزان محترم کہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا ہے علی، یہ میری امت میری نبوت پر اور حسن و حسین کی امامت پر راضی ہو جائے گی۔ اور کر رہے کہ علی میری نبوت پر اور حسن و حسین کی امامت پر یہ امت راضی ہو جائے گی، مگر علی تیری ولایت پر یہ راضی نہیں ہوں گے۔ ایک شخص آیا میرے رسول کے پاس، دوسری حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی آگ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کچھ دیر کے بعد پھر ارشاد فرمایا
یا رسول اللہ میں آپ کی آنکھ سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ جب اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ سے بہت محبت کرتا ہوں تو ایک دفعہ آپ نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے اسے غور سے دیکھا. کہا تو واقعی میری آنکھ سے محبت کرتا ہے؟ کہا ہاں. تو کہا بس تو پھر تو تیار ہو جا مصیبتوں کے لیے. آسان نہیں ہے آل محمد کی محبت، لیکن اس دنیا کی ساری تکلیفوں کے بعد جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو یقیناً ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. اللہ محترم آسان نہیں ہے. اگر آپ غور کریں اس معاشرے میں، اس دنیا میں، تو جتنی لڑائیاں، جتنی مخالفت علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ہے وہ کسی پہ نہیں. یہی وہ مقام ہے اللہ محترم کہ جیسے میں نے بیچ میں تمار کی آپ کو، لیکن اب بتواصل بالحق عصر کا وقت نکلا، بدلا، چینج ہوا. اور جب چینج ہوا تو پھر عزیزان محترم میں نے دیکھا کہ وہ عصر کا وقت کربلا کی منزل پر آیا. اب جب کربلا کی منزل پر آیا عزیزان محترم تو اب ایمان کی منزل اور سہلے نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے. اس لیے کہ نماز وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور حسین والے بھی پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے، امامت کا مسئلہ ہے کہ امام کون ہے، ولایت علی کے ماننے والے کون ہیں. اس لیے کہ نماز فیصلہ نہیں کرتی، اس لیے کہ نماز پڑھنے والا اگر نماز کو سمجھ کے پڑھے تو پھر وہ امامت کو بھی پہچانتا ہے، نبوت کو بھی پہچانتا ہے. لیکن اگر وہ نماز پڑھنے والا یہ جانتا ہی نہیں کہ نعمت والے کون ہیں اور اللہ کن پہ غضبناک ہے تو بس عزیزان محترم پھر نماز اٹھک بیٹھک ہے. اسی لیے عزیزان محترم اگر آپ غور کریں کہ کربلا کی منزلوں میں عجیب منزل تھی، کیا نماز ہوگی ان کی اور کیا نماز ہوگی امام کی. کہ جب امام نے نماز پڑھنا شروع کی تو کون سا ایسا صحابی اللہ کے امام کا صحابی ایسا ہوگا کہ جو آخری وقت میں حسین کے ساتھ نماز نہ پڑھے. مجھے بتائیے. اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ بس اس کے بعد میں نے زندہ نہیں رہنا، میں شہید ہو جاؤں گا. تو وہ کیا چاہے گا؟ وہ چاہے گا کہ امام کے ساتھ آخری نماز امام کے ساتھ پڑھے. لیکن میرا سلام ہو ان پر کہ جنہوں نے کہا کہ امام آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر عمر سعد کے تیروں کا مقابلہ کرتے. بتائیے عزیزان محترم کہ وہ نماز جو امام نے پڑھی ہے اور وہ تیر جو انہوں نے امام کو بچانے کے لیے اپنے سینوں پر کھائے ہیں، عزیزان محترم کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی منزلت کیا ہوگی؟ اس لیے کہ تیر آتے رہے اور وہ اپنے سینوں پہ تیروں کو کھاتے رہے. اور عزیزان محترم میرے امام نے نماز پڑھی ہے، میرے امام کے صحابیوں نے نماز پڑھتے رہے. اس امام کا عزیزان محترم کیا دنیا میں بھی ایسی کوئی نماز دیکھی ہوگی آپ نے کہ جہاں مجاہدین کھڑے ہو کر سپر بن کر امامت کی نماز کو بچا رہے ہوں؟ عزیزان محترم اسی لیے اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ جو حق کو سمجھتے ہیں، جو حق کو صبر کرتے ہیں، جو صالح ایمان کی منزل پر ہے، جو عمل صالح کرتے ہیں. عزیزان محترم یہ ہے وہ ایمان، یہ عمل صالح ہے کہ
کہ نماز امام کو پڑھا دیا جائے مگر اپنے سینوں کو چھلنی کر دیا جائے، اپنی جانوں کو دے دیا جائے۔ آج سال ایمان کی منزل یہ ہے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ وہ ایمان کی منزل ہے، یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ عصر کا وقت ہے، اور یہی وہ عصر کا وقت تھا کہ جہاں حسین ابن علی گرے، یہی وہ عصر کا وقت تھا کہ جب حسین ابن علی گھوڑے سے نیچے آئے۔ عزیزان محترم، میرا سلام ہو، نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، اس لیے کہ جب زمین پہ گرے تو جسم پہ جتنے تیر لگے ہوئے تھے عزادارو جسم کے دوسرے حصے پار ہو گئے۔ حسین ابن علی کی منزل ہے عزادارو، بس یہی وہ مقام تھا کہ جہاں ایمان کی منزل کو پروردگار نے آزمایا ہے۔ عزادارو، کوئی اور خواتین ہوتی، کوئی اور بچے ہوتے، خدا کی قسم اپنا ایمان ختم کر دیتے، جھوٹ بول دیتے، ارے سرنڈر کر دیتے یزیدی فوجوں کے سامنے، ارے یزید کی بیعت کر لیتے۔ مگر عزادارو، میرا سلام ہو ان تمام بیویوں پر کہ جنہوں نے اپنی چادریں تو چھنوا لی، اپنے خیمے تو جلوا لیے، مگر عزادارو یزید کی بیعت نہیں کی۔ اور ایمان کی وہ منزل ہے عزادارو، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خیمے جلے، عزادارو خیمے جلے، اور جب خیمے جلے وہ چھوٹی بچی عزادارو حسین کی جو چھوٹی بچی جس کے کرتے میں آگ لگی تھی، عزادارو ایک دفعہ یہ کہتی ہوئی بابا بابا کہتی ہوئی باہر نکلی۔ عزادارو، یہ وہ مقام تھا کہ جہاں ایمان کی منزلیں مجھے نظر آئی۔ عزادارو، ابھی تو سارے بچے، عزادارو سارے بھائی اور جب باپ قتل ہوا ہے، لاشیں پڑے ہیں، اگر کوئی اور بچی ہوتی تو خوف زدہ ہو جاتی، عالم خوف میں جھوٹ بول دیتی۔ مگر عزادارو، ایک دفعہ لئی نے پوچھا تو کس کی بیٹی ہے؟ کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا اپنی جان بچانے کے لیے کہ میں کوئی اور ہوں، مگر حال محمد، میرا سلام ہو، ایک دفعہ آواز دی میں حسین کی بیٹی ہوں۔ عزادارو، جلال آ گیا اس لئی کو، غصہ آ گیا اس لئی کو، اللہ اس کی لعنت میں اضافہ کرے۔ عزادارو، ایک تماچا سکینہ کے گال پر لگا۔ عزادارو، سکینہ کے گال دیکھو، اس لئی کا تماچا دیکھو، ہاتھ دیکھو، کس عزادارو زور سے تماچا لگا ہوگا۔ ایک دفعہ تماچا لگا، آواز دی چچا عباس۔ عزادارو، میں کہوں گا لئی کی، عزادارو لئی سے کہ سخی کی بیٹی تھی، تو اگر مانگ لیتا تو تجھے بندے اتار کے دے دیتی، مگر عزادارو بندے اتارے نہیں۔ ایک دفعہ کانوں سے ایسے کھینچے، عزادارو خون کی دھار سکینہ کے کانوں سے نکلی، آواز دیتی تھی بابا بابا میری مدد کیجیے۔ عزادارو، میرا سلام ہو، سکینہ کے مسائب آسان نہیں۔ عزادارو، ایک مقام پہ جب قافلہ جا رہا تھا، ایک دفعہ خولی سے حسین کا سر، عزادارو نیزہ زمین پہ گڑ گیا۔ جیسے ہی گڑا، اس نے بڑی
कोशिश की कि किसी तरह से नेजा उखाड़ सके, मगर नहीं उखड़ सका। आवाज दी, सैयद सज्जाद आपके वालिद का सर आगे क्यों नहीं चलता? अज़ादारों, एक दफा बच्चे गिने गए, देखा सकीना नहीं है, ज़ैनब आवाजें देती चली। अज़ादारों, कुछ मुकाम पर देखा कि सकीना एक ज़ईफ़ा की गोद में है, नकाब वो ज़ईफ़ा है। अज़ादारों, ज़ैनब करीब आए, सलाम किया, कहा तेरा बड़ा शुक्रिया, तूने हमारे साथ ये सलूक किया, अभी तक तो कोई हमसे रहम नहीं कर रहा था। अज़ादारों, बीबी ने कहा ज़ैनब नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा तेरे साथ साथ चल रही हूँ। अज़ादारों, मेरा सलाम हो सकीना पर। एक मुकाम पर, हलक के मुकाम पर काफिला रुका। अज़ादारों, जब काफिला रुका तो सबको पानी पिलाना शुरू किए, फौजियों को। अज़ादारों, बीबी ने देखा, कहा फूफी जान बड़ी प्यास लगी है, फूफी जान मेरा गला खुश्क है, एक जान निकल रही है, क्या मैं इनसे पानी मांगू? अज़ादारों, बीबी ने कहा सकीना ये तुझे पानी नहीं देंगे, हाँ जा हुज्जत पूरी कर ले। अज़ादारों, सकीना गई। अज़ादारों, जैसे ही फौजी के करीब आई, कहने लगी तू सबको पानी पिला दे, जब पानी बच जाए तो मुझे थोड़ा सा पानी दे देना। अज़ादारों, साकिए कौसर की बेटी देखती रही। अज़ादारों, मेरा सलाम हो सकीना के सब्र पर। अज़ादारों, सोचे अगर हम प्यासे होते तो यकीनन हम उससे पानी छीन लेते, लेकिन ये आले मोहम्मद हैं कि इन्होंने कहा सबको पानी पिला दे, और जब पानी बच जाए, अज़ादारों, उसने सबको पानी पिला दिया। और एक दफा बच्ची के करीब आया, कहा तू किसकी बेटी है? अज़ादारों, मेरे जैसा प्यासा होता तो पानी की खातिर झूठ बोल देता, मगर ये आले मोहम्मद है, मेरा सलाम हो सकीना पर। एक दफा कहा मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। अज़ादारों, उसने कहा अपना कासा आगे कर। अज़ादारों, बीबी ने अपना प्याला आगे किया, लई ने प्याले के बजाय जमीन पे पानी फेंक दिया, सकीना प्यासी रह गई। मेरा सलाम हो अज़ादारों। अज़ादारों, यजीद का दरबार है, शाम का दरबार है, 12 गले हैं। नौजवानों हमसे कहते हैं कि तुम जुल्म पे रोते क्यों हो? अज़ादारों, बीवियां 12 हैं, सकीना सबसे छोटी है। एक रस्सी में 12 गले बांधे गए हैं। अज़ादारों, सकीना छोटी थी, जब बीवियां चलती थी, सकीना एड़ियों पर चलती थी। अज़ादारों, इसलिए कि छोटी थी। अज़ादारों, यजीद ने देखा, कहा ये बच्ची एड़ियों पर क्यों चलती है? तो बताया गया यजीद, चूंकि इसकी बहनें फूफियां कद में बड़ी हैं, जब वो अपनी गर्दन उठाती है, इसका गला घुटता है। अज़ादारों, मेरा सलाम हो, इसलिए कि जिंदा में सकीना को इस तरह से कैद कर दिया गया। अज़ादारों,
आती थी, दरवाजे पर बैठ जाती थी, देखती थी बच्चे खेल रहे हैं, दरबान को कहती थी थोड़ा सा दरवाजे का थोड़ा सा खोल दे। अदादारों वो बच्चे सकीना को देखते थे। अब तबलीग शुरू हुई, अदादारों वो बच्चे सकीना के पास आते थे। सकीना कहती थी हम हुसैन की बेटी हूँ, हुसैन फातिमा का बेटा है, अरे नबी का नवासा है। बच्चे जाते घरों में फैलाते, अदादारों इनकलाब आना शुरू हुआ शाम में, इसलिए कि सकीना की तबलीग थी। अदादारों अपनी माँ के गोद में बैठी होती थी। अदादारों जिस जिंदान में, कैद खाने में बीवियों को रखा गया था, उसकी छत नहीं थी। अदादारों अरे धूप, सारा दिन धूप में, कहा सकीना घर जा रहे हैं, तो सकीना रो के कहती अम्मा हम कब घर जाएंगे, अम्मा हम कब अपने घर जाएंगे। वो मेरा बाप रोती थी हाँ सकीना हम जाएंगे अपने घर, मगर अज़ादारों एक दिन रात को सकीना ने ख्वाब देखा, और जैसे ही ख्वाब देखा वैसे ही सकीना बेदार हुई, और बेदार होने के बाद आवाज देना शुरू की बाबा अभी तो आप आए थे बाबा, आप कहाँ चले गए बाबा। अदादारों बीवियों ने सकीना को समझाया, अरे ख्वाब देखा है, कहा नहीं मेरे बाबा आए थे, कहा हम तुम्हें लेने आए हैं सकीना। अदादारों यजीद ने सर भिजवाया हुसैन का। अदादारों जैसे ही सर आया, एक दफा सकीना ने सर को गोद में लिया। अदादारों पहली मजलिस, अरे पहले मसाए जो पढ़े गए जिंदा में, वो सकीना ने पढ़े। पहली जाकिरा अरे हुसैन की जो थी वो सकीना थी, सुनने वाली बीवियां थी। सर पे अपना हुसैन के सर पे मुंह रख के कहने लगे बाबा आपके जाने के बाद मुझे तमाचे मारे गए, बाबा आपके जाने के बाद मेरे गौहर छीन लिए गए, बाबा आपके जाने के बाद हमारे सरों से चादरें छीन ली गई, बाबा हमें जिंदा में कैद कर दिया गया। अदादारों ये कहते कहते सकीना की आवाज बंद हुई। एक दफा सैयद सज्जाद आगे बढ़े, हाथ को सकीना के हाथ को पकड़ा। अदादारों अब तक ज़ैनुल आबिदीन कभी चीख कर नहीं रोए, मगर जैसे ही सकीना का हाथ पकड़ा एक दफा चीख कर कहा बुफे जान, हाय सकीना चली गई। अदादारों काश में ना पड़ता, अदादारों उसी कुर्ते में जो सकीना का कुर्ता था, अदादारों कफन नहीं दिया गया। अरे उलमा ने तहकीक की आखिर वजह क्या थी कि कुर्ते को उतारा क्यों नहीं गया, तो अदादारों उलमा लिखते हैं इतने ताजियाने सकीना के कमर पे मारे गए थे कि खून की वजह से, जख्मों की वजह से कुर्ता जिस्म में पेवस्त हो गया था। अदादारों
علی عبادت کو قبول فرما اور پروردگار ہمیں شفاعت محمد و آل محمد عطا فرما اور پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ اور پروردگار ہمیں ایمان پر پروردگار موت عطا فرما اور پروردگار ہم سب پہ رحم فرما ماتم حسین سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، اب سہی نہیں جاتی مجھ سے سختیاں بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، جب میرا جوان بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا، جب میرا جوان بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا، چبھ رہی تھی میرے بھی دل میں برچھیاں بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، ہائے بابا میرے بابا، میرے بابا بابا، رو کے کہتی تھی سکینہ میرے بابا بابا، زندگی ہو گئی نوحہ میرے بابا بابا، ہائے بابا میرے بابا، میرے بابا بابا، ہائے بابا میرے بابا، میرے بابا بابا، آپ کے ساتھ میں کیوں کر نہ گئی مقتل میں، کیسے شب گزرے گی اس داشت میں، اس جنگل میں لٹ گئی ہے میری دنیا میرے بابا بابا، ہائے بابا میرے بابا،
पुकार